دی अल्टीमेट मास्टर ऑफ ज़हराडस। 7वें किस्त। छपी हुई ज़र्ब। ज़ारा अपने महल में हिसाब व किताब में मसरूफ़ थी। कई मुलाकातें तय पा चुकी थीं, नई तिजारती डील्स तैयार थीं और कागजात की तरतीब व तकमील में वो गुम थी। हर चीज़ मामूल के मुताबिक लग रही थी, मगर फ़िज़ा में कुछ गैर महसूस सा बोझ था। एक लम्हे को वो रुकी, जैसे किसी अनजानी चीज़ ने इसके गिर्द चक्कर लगाया हो। कमरे की लाइट्स मद्धम हुईं और एक खुंग झोंका बगैर दरवाजे आ खिड़की के अंदर दाखिल हुआ। ज़ारा ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, मगर कोई मौजूद ना था। इसने दोबारा कलम उठाया, मगर हाथ कांप गया। इसकी कलाई पर जैसे किसी ने बर्फ जैसी उंगली रखी हो। इसने जल्दी से खुद को संभाला, मगर दिमाग में गूंजने वाली आवाज़ ने सब कुछ भुला दिया। एक ऐसी आवाज़ जो अल्फाज में नहीं थी, बल्कि किसी गैर मरी ताकत का पैगाम थी। अगले ही लम्हे ज़ारा का जिस्म बेइख्तियार हुआ। आंखों के सामने धुंध छा गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो घबरा कर उठना चाहती थी, लेकिन पांव ज़मीन से चिपक गए। बदन अक्कड़ गया, जैसे किसी ने गिरफ्त में ले लिया हो। फिर सब कुछ साकित हो गया। मुलाजिमीन जब कमरे में दाखिल हुए तो ज़ारा ज़मीन पर नीम बेहोशी की हालत में मौजूद थी। ना वो मुकम्मल बेहोश थी, ना होश में। इसकी आंखें खिली थीं, मगर उनमें जिंदगी की रोशनी धुंधला चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तबीब बुलाया गया, मगर ज़ारा के जिस्म पर ना जख्म था, ना बुखार, ना कोई ज़ाहिरी अलामत। सिर्फ इसकी आंखें, जैसे वो किसी और जहान को देख रही हूं। महल की फिजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। एक ऐसा लम्हा जहां सब कुछ बज़ाहिर ठीक, मगर अंदर से टूटता हुआ था। बेचैनी की लहर। शहर की फिजा गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले हर शय खामोश खड़ी हो। रेहान इस सुबह सादा लिबास में आम लोगों के दरमियान चुपचाप शहर की गलियों से गुजर रहा था। इसके चेहरे पर वही मानूस खामोशी, आंखों में गहराई और कदमों में वो मखसूस ठहराव था, जैसे वो नादीदा समत में किसी नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। मगर आज दिल में बेचैनी थी। वो नहीं जानता था क्यों, मगर कुछ ऐसा था जो इसे रोक नहीं रहा था, बल्कि खींच रहा था। बाजार के शोर में भी इसे ज़ारा की मौजूदगी महसूस हो रही थी, हालांकि अक्ल कह रही थी कि ये महज वहम है। इसी असना में एक छोटा बच्चा, जिसके हाथ से मिट्टी के खिलौने गिर गए थे, रोता हुआ इसके करीब आया। रेहान ने झक कर खिलौने अलिफाटेई और उसके सर पर नरमी से हाथ रखा। जैसे ही इसका हाथ बच्चे के सर पर आया, एक झमाके की तरह इसके ज़हन में ज़ारा का चेहरा उभरा, साकित, खामोश और बेरंग। फिर एक सिया लहर उसके इर्द गिर्द लिपटने लगी, जैसे किसी अनदेखे वजूद ने इसकी रूह को छू लिया हो। रेहान ने झटके से आंखें बंद की और दिल पर हाथ रखा। सांस रुकी, फिर गहराई से निकली। ये ख्वाब नहीं था, ये ज़ारा की रूह की पुकार थी। अब वो लम्हा नहीं था कि वो सोचे। वो फौरन तेज कदमों से ज़ारा के महल की तरफ रवाना हो गया। अब इसकी आंखों में खामोशी नहीं, बल्कि परेशानी थी, एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ उसी को महसूस हो सकती थी, जिसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा हो। रास्ते में गुजरने वाले इसे हैरत से देखते रहे, क्योंकि जो शख्स हमेशा नज़र से बचकर चलता था, आज वो हवा से भी तेज दौड़ रहा था। इसे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये यकीन कि ज़ारा खतरे में है और वक्त कम है। मस खामोशी और रूह की सदा। सुबह हो चुकी थी, सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, मगर रेहान के अंदर जैसे रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इसके कदम तेज़ी से ज़ारा के महल की तरफ बढ़ रहे थे और दिल में बेचैनी की एक शदीद लहर मचल रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही खादमा रोती हुई नजर आई, मगर रेहान ने कुछ पूछे बगैर अंदर का रुख किया। ज़ारा का कमरा आज साकित नहीं, बल्कि बोझल महसूस हो रहा था। रोशनी मौजूद थी, मगर अंदर एक गैर मरी अंधेरा छुपा हुआ था। ज़ारा बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खिली हुई मगर बेजान, जैसे कोई और उसके अंदर जा बसा हो।
ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما تو ایک دم اس کے جسم میں ٹھنڈک کی ایک غیر فطری لہر اتر گئی۔ یہ تو کچھ پراسرار سا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی عام اثر۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، زارا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ استاد، میری آواز سنو، میری زارا مر رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے جیسے دنیا تھم گئی ہو، ریحان کی روح اس روحانی خلا میں پہنچ گئی جہاں صرف خواب اور حقیقت آپس میں گائل جاتے ہیں۔ اس کے سامنے دھند چھٹنے لگی اور اس کے مرشد وہی بزرگ ظاہر ہوئے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں صدیوں کا علم اور آواز میں ایک گہری سنجیدگی۔ تم نے آخرکار اس مقام پر قدم رکھ دیا جہاں تم حقیقت کو پہچان سکتے ہو ریحان۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ زارا کی حالت جادو کا اثر ہے یا کوئی اور پراسرار شے، محض کوئی بیماری۔ فیصلہ اب تمہارے شعور پر منحصر ہے۔ ریحان نے سر ہلایا جیسے اس نے سب کچھ جان لیا ہو۔ بزرگ نے کہا، زارا کو بچانے کے لیے تمہیں ایک ایسی چیز تلاش کرنی ہوگی جو اس دنیا میں نایاب ہے، ایسی چیز جس میں قدرت کی خاموش طاقت چھپی ہو، اور جو صرف اس کو ملتی ہے جس کے دل میں محبت اور قربانی ہو۔ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ ریحان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ صرف 10 دن، بزرگ نے نرمی سے جواب دیا۔ اگر تم وقت سے پہلے واپس نہ آئے تو تم زارا کو کبھی واپس نہیں لا سکو گے۔ ریحان کی مٹھی بینچ گئی اور آنکھوں میں عزم ابھر آیا۔ میں اسے بچاؤں گا، ہر صورت میں۔ خاموش وعدہ۔ زارا کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہر شے جیسے تھم چکی تھی، فضا میں ایک خاموش درد گھرا ہوا تھا۔ ریحان آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، اس کے قدموں کی چاپ بھی جیسے وقت کا احترام کر رہی تھی۔ وہ زارا کے قریب آیا، اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ زارا کی کھلی آنکھیں اب بھی ہوش سے خالی تھیں، مگر ریحان کے لیے وہ ہمیشہ مکمل تھی، بے آواز مگر سب کچھ کہتی ہوئی۔ ریحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں تم میرے لیے کیا ہو، مگر تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے علاج ضرور تلاش کر کے لاؤں گا، چاہے وہ کتنی ہی دور اور چھپی ہوئی چیز کیوں نہ ہو۔ میرا وعدہ ہے زارا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے اپنے دل کی قسم اس کی روح پر رکھ رہا ہو۔ پھر وہ اٹھا اور باہر دروازے پر کھڑے خادموں کی طرف بڑھا۔ ان کے چہروں پر اضطراب تھا۔ ریحان نے جیب سے ایک چمکدار دھاتی ٹوکن نکالا، ایک ایسا ٹوکن جو ہلکی روشنی دیتا تھا۔ یہ ٹوکن رکھ لو، اگر زارا کی حالت میں کوئی تبدیلی ہو، کسی غیر معمولی بات کا سامنا ہو، تو اسے یوں دبا دینا۔ ریحان نے انہیں طریقہ دکھایا۔ میں جہاں بھی ہوں مجھے خبر ہو جائے گی۔ خادموں نے ادب سے سر ہلایا اور ٹوکن کو عزت سے تھام لیا۔ ریحان نے آخری بار زارا کے کمرے کی طرف دیکھا، پھر پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں اب وہی نرمی نہیں رہی تھی، اب ہر قدم میں ایک تیاری تھی، ایک سمت تھی، تاکہ وہ سفر کی ابتدا کر سکے، اس سفر کی جو صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی امتحان تھا۔ روح کا اشارہ۔ ریحان آہستہ قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے ہی ایک گہری خاموشی اس کے گرد لپٹ گئی، جیسے کائنات نے سانس روک لی ہو۔ کمرے کی دیواروں پر سادگی تھی، مگر ایک روحانی تاثیر بھی۔ دروازے کے ایک کونے پر اس کا وہ پرانا کاشن رکھا تھا جس پر وہ اکثر مراقبہ کرتا تھا۔ وہ کچھ لمحے کھڑا رہا اور پھر آہستگی سے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں الفابلتی خیالات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ کون سا رستہ، کون سی زمین اور کون سی شے؟ چند لمحوں کے بعد جب سانسیں ہم آہنگ ہو گئیں تو دل کی دھڑکنوں کے درمیان ایک نرمی اترنے لگی۔ روشنی کی ایک لکیر اس کے تصور میں ابھری، پھر وہ روشنی دھند میں بدل گئی اور اس دھند کے بیچ ایک منظر نمودار ہونے لگا۔
वो किसी पहाड़ी वादी का नज़ारा था। सब्जियां, पानी और दरमियान में एक चमकदार रोशनी वाला पत्थर जो ज़मीन से हल्का सा ऊपर मुअल्लक था और उससे एक पुरसुकून तवानाई निकल रही थी। फिर एक मानूस आवाज़ उभरी, जैसे इसके अंदर से आई हो, ये तुम्हारी पहली मंजिल है। ये वो जगह है जहां वो नायाब शय तुम्हारी मुंतज़िर है। इसे पाने के लिए तुम्हें सिर्फ जिस्म नहीं, इरादे से भी गुजरना होगा। वक्त कम है रेहान। अचानक रेहान की आंखें खिल गईं। वो सांस लेता है जैसे गहरे पानी से बाहर निकला हो। अब इसे मालूम हो चुका था कि सफ़र कहाँ से शुरू करना है। इसने उठकर अपने कंधे पर हल्का सा थैला लटकाया जिसमें वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ले रहा था। कपड़े नहीं ताकत, राशन नहीं यकीन। दरवाज़ा खोलते हुए इसने आखिरी बार अपने महल की जानिब देखा और फिर बगैर पलटे अपने सफ़र पर रवाना हो गया। दुश्मन की परछाइयाँ। शहर से बाहर पहाड़ी सिलसिलों की तरफ जाने वाला रास्ता रेहान के कदमों के नीचे था। इर्द गिर्द सब कुछ पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर हुआ में एक खामोश सी सरगोशी मौजूद थी, जैसे किसी ने इसके सफ़र की खबर फैला दी हो। रेहान ने अपना चेहरा ढांप रखा था। लिबास सादा मगर मजबूत था। इसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का असा था जो देखने में आम लगता था, मगर दरहकीकत इसकी ताकत को संभालने के लिए बनाया गया था। वो तेज रफ्तारी से चल रहा था, गोया हर लम्हा इसके लिए कीमती हो। मगर वो ये नहीं जानता था कि इसके कदमों की आहट पहले ही किसी के कानों तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ ज़हराडस के ही अंदर एक सादा सा दरबारी कमरे में दो अफराद खामोशी से बात कर रहे थे। एक ने सिया चुगा पहन रखा था और दूसरा महल के खास खजांची के रूप में बरसों से छुपा हुआ जादूगर था। तो वो निकल चुका है? सियापोश ने सरगोशी में पूछा। हाँ रेहान, वो जिसका नाम भी कोई नहीं लेता, वही। दूसरे ने धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर इसे रोकना होगा। सियापोश की आवाज में जहर भर गया। अगर वो इस जगह तक पहुंच गया तो हमारा तमाम मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। परेशान ना हो, मैंने पहले ही अपने आदमी इस रास्ते पर रवाना कर दिए हैं, और कुछ ऐसे वजूद भी जो इंसान नहीं है। इसी लम्हे दूर पहाड़ी रास्ते पर रेहान को एक झमिक्का सा एहसास हुआ, जैसे कोई गैरमरी आंखें इसे देख रही हों। इसने रुक कर इर्द गिर्द देखा, लेकिन कुछ नजर ना आया। फिर उसके दिल में एक ख्याल अलिफाबेरा, ये सफ़र आसान नहीं होगा। ये सिर्फ तलाश नहीं, बल्कि जंग है, और शायद पहला वार अब करीब है। रेहान ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और अपने असा को मजबूती से थाम लिया। अब न सिर्फ वक्त उसके खिलाफ था, बल्कि कुछ ऐसे दुश्मन भी जिन्हें वो देख नहीं सकता था। पहली रुकावट। पहाड़ों के दामन में दिन की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। दरख्तों की छांव अब गहरी और खामोश थी, जैसे हर शय किसी अनदेखे लम्हे के इंतजार में हो। रेहान एक तंग सुनसान रास्ते पर चल रहा था, वही रास्ता जिसे आम लोग न जानते थे और न अपनाते। अचानक हुआ थम गई। फिजा में एक अजीब जमूद छा गया, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। रेहान एक लम्हे को राका और इर्द गिर्द नजरें दौड़ाएं। इसी असना में दरख्तों के बीच से एक साया नमूदार हुआ, लंबा, काली चादर में लिपटा हुआ, चेहरा मुकम्मल छुपा हुआ। इसके हाथ में एक खमदार हथियार था और आंखों से सुर्ख धुंध निकल रही थी। तुम्हारा आगे जाना मंजूर नहीं, साया गिरजा। मुझे तुम्हें रोकने का हुक्म मिला है। वापस जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रेहान ने खामोशी से अपनी गिरफ्त असा पर मजबूत की और एक कदम पीछे हिट कर खड़ा हो गया। ना गुस्सा, ना खौफ, सिर्फ इर्तिकाज। साया आगे बढ़ा और जमीन पर कदम रखते ही वहां दरार पड़ गई। रेहान ने आंखें बंद की और अपने अंदर की ताकत को जमा किया। सांस की गहराई से इसकी रूह में वो तवानाई बेदार हुई जो बरसों से छपी हुई थी। एक लम्हे में इसके असा से नीली रोशनी निकली और फिजा में झटका सा फैल गया।
پھر سایہ جھپٹا اور دونوں کا زوردار تصادم ہوا۔ درخت ہلے، فضا میں چنگاریاں اٹھیں اور زمین کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ریحان کا وار کاری تھا۔ سایہ زمین پر گرا، زخموں سے چور۔ وہ مرا نہیں، مگر دوبارہ اٹھنے کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ زخمی ہو کر اس نے غصے سے دھاڑا، یہ تمہاری پہلی جیت ہے، مگر یاد رکھنا اگلی بار تمہیں صرف میں نہیں، تمہاری تقدیر بھی آزمائے گی۔ پھر وہ پلٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ریحان نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ اپنی راہ پر چل پڑا۔ آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ایک جنگجو کے ارادے میں جھلکتی ہے۔ یہ پہلا وار تھا اور اصل راستہ اب کھلا تھا۔ وادہ خاموش، چاندنی رات اب گہری ہو چکی تھی۔ ریحان خاموشی سے اس پرانی اور بھولی بصری وادی میں داخل ہو رہا تھا جسے لوگ وادہ خاموش کہتے تھے۔ وہ جگہ جو برسوں سے سنسان تھی اور جہاں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو ایک بار اندر گیا وہ کبھی پہلے جیسا واپس نہیں آیا۔ یہاں ہوا بھی جیسے دب کر بہتی تھی اور ہر درخت جیسے کوئی چھپا ہوا راز ہو۔ زمین کھردری تھی اور جگہ جگہ ایسے نشان تھے جیسے پرانے زمانے کے کوئی کلمات طلسماتی نقوش پتھروں میں جذب ہو چکے ہوں۔ ریحان نے اپنی رفتار کم کی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ یہ وہ جگہ ہے جو مجھے دکھائی گئی تھی، مگر اصل راز ابھی کہیں چھپا ہے۔ چند قدم آگے بڑھتے ہی زمین پر کچھ عجیب نقوش نظر آئے۔ کسی گول دائرے میں کچھ نشان جو وقت کے ساتھ مدھم ہو چکے تھے، مگر ان میں اب بھی کچھ باقی تھا، جیسے وہ کسی طاقت کی بازگشت ہوں۔ ریحان جھک کر انہیں دیکھنے لگا کہ اچانک ہوا تیز ہو گئی، جیسے کسی نے اس کے وجود کو محسوس کر لیا ہو۔ پھر وادی کے ایک طرف موجود درخت کی جڑوں سے دو سائے ابھرے، ساکت، بے زبان اور غیر انسانی۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، مگر وہ سیدھا ریحان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم کیوں آئے ہو؟ یہ سوال لفظوں میں نہیں، بلکہ ریحان کے ذہن میں گونجا، جیسے کسی نے براہ راست اس کی روح سے بات کی ہو۔ ریحان پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میں اس شے کی تلاش میں ہوں جو چھپی ہے مگر میری منتظر ہے، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود کائنات سے مخاطب ہو۔ وہ مخلوق بظاہر کوئی حملہ نہیں کر رہی تھی، مگر اس کی موجودگی خود ایک رکاوٹ تھی۔ ریحان نے اپنے عصا کو زمین پر ٹکا اور سانس روک کر سوچا، یہ پہلی آزمائش ہے، شاید یہاں سے گزرنا تلاش کا پہلا دروازہ ہو۔ مگر اس نے کوئی طاقت استعمال نہ کی، نہ وار کیا، نہ روشنی جگائی، بس خاموشی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ سائے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے اور فضا میں سرگوشی ہوئی۔ ابھی تم تیار ہو، مگر مکمل نہیں، راستہ لمبا ہے مسافر۔ ریحان نے سر جھکا کر تسلیم کیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ صرف آغاز ہے اور اصل چیز ابھی کہیں دور چھپی ہے۔ شب کا سایہ، دل کی روشنی۔ ریحان وادہ خاموش سے نکل کر ایک تنگ اور پر اسرار راستے پر بڑھ رہا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور دھند ہر چیز کو آہستہ آہستہ نگل رہی تھی۔ درختوں کی لمبی قطاریں خاموش ہواؤں کے ساتھ کچھ چھپا سا احساس دے رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ریحان ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچا، جہاں ایک پرانا پتھریلا مینار کھڑا تھا۔ مینار کے قریب ایک خشک کنواں تھا اور اس کے کنارے پر ایک جملہ کے عادی ہوا تھا، جو اپنے دل سے دیکھے وہی اصل راستہ پائے۔ ریحان کچھ دیر خاموشی سے اس جملے کو دیکھتا رہا، پھر اس کے دل میں ایک خفیف سی بے چینی ابھری، جیسے کسی نے اس کے دل کے تار چھیڑ دیے ہوں۔ زارا کا خیال ایک لمحے کو اس کی سانس روک دیتا ہے۔ اس نے کنویں کے پاس بیٹھ کر آنکھیں بند کیں اور مراقبے میں بیٹھ گیا، دل، خیال اور ارادے کو ایک سمت میں مرکوز کرتے ہوئے۔ چند لمحوں بعد جیسے زمین کے اندر سے کوئی صدا آئی ہو، اس نے آنکھیں کھولی اور محسوس کیا کہ کنویں کے دوسری طرف ایک نیلا پتھر ہلکی سی روشنی دے رہا تھا،
وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ پتھر پر درخت کی جڑ جیسا ایک نشان بنا تھا، نہایت باریک، جیسے قدرت نے خود تراشا ہو۔ ریحان نے وہ نشان چھوا تو زمین نے ہلکی سی لرزش کی اور اس کے قدموں کے نیچے ایک چھوٹا گول سا دروازہ نمودار ہوا، جو زمین کے اندر جانے والا ایک راستہ تھا۔ ریحان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ لگتا ہے مجھے یہی سے جانا ہوگا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے عصا تھاما اور خاموشی سے اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندھیرے کے پیچھے کیا ہے؟ زیر زمین راستہ تنگ، نم اور اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ ریحان احتیاط سے ہر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کا عصا اب روشنی دے رہا تھا، بس اتنی جتنی راستہ دیکھنے کے لیے کافی ہو۔ مگر اندھیرے میں چھپی دیواروں پر کچھ تھا، تحریریں، نشان اور کچھ ایسی زبان جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے سانس لینا بھی بوجھ بن رہا ہو۔ چند قدم بعد راستہ ایک کشادہ ہال میں کھل گیا۔ یہ ہال کسی محل کا پرانا حصہ لگتا تھا، مگر مکمل طور پر زمین میں دفن۔ اوپر بلند چھت اور ارد گرد سنگ مرمر کی بنی ستونوں کی قطاریں۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، پھر اس کے قدم ایک ستون کے پاس رک گئے، جہاں ایک اور پتھر چمک رہا تھا، مگر اس بار روشنی نیلی نہیں بلکہ سرخ تھی۔ ریحان جیسے ہی اس کے قریب گیا، پتھر نے خود بخود آواز پیدا کی، نہ انسانی نہ جادوئی، بلکہ جیسے کسی پرانی یاد نے خود کو جگا لیا ہو۔ اچانک ستونوں کے درمیان سے سایہ سا حرکت کرنے لگا، آہستہ آہستہ مگر واضح۔ ریحان نے سانس روکی اور عصا کو مضبوطی سے تھاما، مگر تب تک ایک آواز گونج چکی تھی، تو آخر تم یہاں تک آ ہی گئے۔ آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ ریحان نے پلٹ کر دیکھا، ایک وجود سامنے آ چکا تھا، مگر روشنی ابھی اس کے چہرے تک نہ پہنچی تھی۔ کون تھا وہ؟ کیا وہ دشمن تھا؟ کوئی ایسا جسے ریحان جانتا بھی نہیں؟ کیا یہ مقام صرف ایک پرانی پناہ گاہ تھی؟ ایک پھندا اور اصل شے جس کی اسے تلاش تھی، کیا وہ اب قریب ہے؟ مزید دور؟ اس قسط میں بس اتنا ہی۔ اگلی قسط میں راز مزید گہرے ہوں گے اور امتحان اور کٹھن۔ اگر آپ ریحان کی کہانی سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔